قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله मेरे दोस्तों बुजुर्गों और अजीजों हमारे लिए नहायत मुसर्रफ की बात है बहुत ही खुशी की बात है एक देरी न ख्वाहिश हमारी बहुत दिनों से मुझे ख्वाहिश थी कि अपने इलाके से पश्चिम जाने है वहाँ भी कोई इदारा कोई मस्जिद मदरसा कायम हो जहाँ से दीन की खिदमत की जा सके। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से इस ख्वाहिश को पूरी कर दिया और मैं आप तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप हजरात ने आनंद भी फरमाई और इसकी तारीफ भी फरमाई
اس کی تائید نے فرمائی، یہ بھی میرے لیے نہایت خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر آپ لوگ پوری طریقے سے تائید نہ فرماتے تو شاید یہ وجود میں نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آپ سبھی حضرات نے اس پر مبارکبادی دی اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا گھر ہے، جتنی بھی اس کی کثرت ہو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں سب سے متبرک جگہ مسجد ہے۔ میں نے حدیث سنی حضرت صدیق صاحب سے، حضرت میرے دوستوں بزرگوں کو بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کو پسندیدہ ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اس سے بڑھ کر کے اور کوئی جگہ ہو ہی کیا سکتی ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ فرشتے گشت کرتے رہتے ہیں گلی گلی، جب کہیں اللہ کا ذکر کرتا ہوا دیکھتے ہیں کوئی مجمع کوئی مجلس تو کہتے ہیں ہلومو، اپنے لوگوں سے آؤ، یہاں ہماری غذا موجود ہے، ہمارا مقصد یہاں موجود ہے۔ تو ذکر اللہ کی مجلس، عبادت کی مجلس، تلاوت کی مجلس اللہ کے نبی بہت پسندیدہ ہے۔ پھر اس کو فضول کی مجلسیں تو ہیں، لیکن میرے دوستو تقویٰ کی مجلس، عبادت کی مجلس یہ بہت کم ہے۔ اس بنا پر یہ مساجد گویا کہ اللہ کے ذکر کے مراکز میں اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کے ذکر کی کمی نہیں، نہ فرشتے ذکر کرنا ہے۔ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم 100 مرتبہ اللہ بہت بڑا کام، اللہ کو کیا پتا، ان کے فرشتے لاکھوں کروڑوں سال سے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، تو اپنے 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں کیا ناز کرتے ہو۔ اور خاص طور سے فرماتے تھے اس بنا پر کتنی ہی تم عبادت کرو اللہ کا حق تم ادا نہیں کر سکتے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص پیدا ہونے کے بعد ہی سجدے میں چلا گیا، اللہ کے بعد کے سامنے جھک گیا، آخر وقت تک سجدہ بنے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا، اللہ کا حق۔ اس بنا پر ناز و غرور کا کوئی سوال ہی نہیں میرے سامنے، جو بھی ہے کم ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر امت کو متوجہ کرتے رہے عبادت کی طرف ہمیشہ۔ اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام فادخلوا الجنة بسلام۔ اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، رحمان کی عبادت کرو، تم پر رحم کرتا ہے، رحمان ہے وہ رحیم ہے۔ 70 حصہ رحمت کا محبت کا اللہ نے اپنے پاس رکھ رکھا ہے اس امت محمدیہ کے لیے۔ امت مذہبت رب الغفور، امت گناہگار ہے، رب غفور ہے۔ دوستو بزرگو، اللہ ہماری ہر نقل و حرکت میں دیکھتا ہے، ہماری نیتوں میں دیکھتا ہے۔ بعد میں کوئی عمل آدمی نہیں کرتا ہے، لیکن نیت اگر وہ اچھی اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ نیت المومن خیر من عمل، اللہ بندے کی نیت، مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے۔ اس وجہ سے نیت کرنے میں کیا ہے، نیت خیر کا کرتے رہو۔ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے بوڑھوں سے کہ تم عبادت نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ سکتے ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ بہت انہی مضامین پر پورے دنیا میں مان لیا کرو، زیادہ یہ مضمون ہے۔ اے بوڑھو دعا کرو اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ اگر تم عبادت نہیں کر سکتے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ آ جا نہیں سکتے، تم اللہ سے حسن ظن رکھ سکتے ہو، امید رکھو کہ
اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کرے گا، ہماری کمزوریوں پر رحم کرے گا، ہماری بیماریوں پر رحم فرمائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں مولانا، حدیثوں میں آتا ہے کسی شخص کا درجہ بہت بڑا لکھا ہوا ہے لیکن وہ اپنے مجاہدے اور ریاضت سے وہاں نہیں پہنچ سکتا، اللہ اس کو بیمار کر دیتے ہیں، وہاں تک پہنچا دیتے ہیں ایک آن میں۔ یہ اللہ کی رحمت ہر وقت، اللہ کی رحمت ہر وقت فرماتے تھے۔ یہ نہیں صرف تہجد کے وقت ہے، ہر وقت اللہ کی رحمت مبذول ہے ہماری طرف۔ اس بنا پر میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مواقع عطا فرمائے ہیں یہ انہی کی عنایت ہے۔ یہاں پر اللہ کے ذکر کا برکت قائم ہو نہیں، مگر اللہ چاہے گا تو بنتے ہی رہے گا، مرکز کا مراکز بنتے رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کے قدر کی توفیق فرمائے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ رضیت باللہ ربا، کتنا عمدہ جملہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد النبی۔ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو کیا بنایا، رضیت باللہ ربا، اللہ جیسا رب تم کو دیا ہے۔ رضیت باللہ ربا، رب ہے، رب العالمین ہے، تمام چرند پرند جن انسان کا رب وہی ہے، عالمین کا رب ہے مولانا، صرف عالم کا نہیں ہے، عالمین کا۔ معلوم کتنے عالم ہیں، عالم جن ہے، عالم ملکوت ہے، سب کا رب اللہ ہے، رب العالمین ہوا ہے۔ وہی ظاہری رزق بھی دیتا ہے اور وہی باطنی رزق بھی دیتا ہے۔ حضرت مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو ان کے ایک مرید نے خواجہ مولانا معصوم سے ان کے لڑکے کہا کہ حضرت مجدد صاحب تشریف لے گئے، اب کیا ہوگا؟ کیا ہوگا کہ رب العالمین تو موجود ہی ہے، مجدد صاحب کا دین نہیں چل رہا ہے، یہ خدا دین چلا رہا ہے۔ اس میں آپ میرے دوستوں، ہم کو آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کا نام لے سکیں۔ اللہ کے نام لینے کا موقع دینا یہ بھی بہت بڑا کام۔ حدیثوں میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الناس کون لوگ ہیں؟ جس کا کیا ہے، من طال عمرہ حسن عملہ، عمر طویل ہو اور عمر طویل ہو عمل اچھا ہو۔ طویل عمر مقاصد محمود ہے، پسندیدہ ہے، مگر جبکہ اس کے ساتھ حسن عمل ہو، حسن عبادت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان مشکل نہیں دی ہے، جو کرنا چاہے ظاہر کر سکتا ہے، اب بھی کر سکتا ہے، اب بھی ولایت کے درجے پہنچ سکتا ہے، قطبیت کے درجے پہنچ سکتا ہے، نبوت کے درجے میں نہیں پہنچے گا، سمجھ لیں۔ جو خدا کا دین کرتی ہے، خدا کا دین ہے، راستہ کھلا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ علماء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس دور میں ہو کتنی ہی عبادت کرو، وہ درجہ نہیں جو بعد میں آنے والے ہوں گے۔ اگر تمہارا عشر عشیر بھی کریں گے تو تم سے اوپر جائیں گے، تم عشر عشیر چھوڑو گے تو اس میں آ جاؤ گے، اور وہ لوگ سوا حصہ کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ وقت وہی زمانہ ہے فتنے کا، کسی کا ذہن خالی نہیں ہوتا، خالی کرو ذہن کو۔ کسی جھولے میں تمہارے برتن میں سڑا کھانا موجود ہے، اسے کھائے ہوئے نہیں، اللہ کا ذکر جب اس نے ڈالا ہے نکالو اس کو، لا الہ الا اللہ، یہ جھاڑو ہے، تان بجا تان جو بھی بجارو بیدا۔ جب تک اللہ کے جھاڑو سے اپنے دماغ کو صاف نہیں کرو گے، اس اللہ کے محل میں نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی محبت اور نسبت کب پیدا ہوگی؟ اس کو خالی کروے تب تو خالی نہیں کرتے، واہیات خرافات اپنے دماغ کو صرف کرتے ہو، دماغ کو لائے من حسن اسلام المرء ترک مرایا، نااہلی باتوں کو ترک کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، کسی نے کہا فلاں جگہ ایک محدث رہتے ہیں، آپ کبھی گئے وہاں؟ کہا ہاں ایک مرتبہ گیا ہوں۔ انہوں نے ایک حدیث سنائی
من حسن اسلامی مرے ترک ہو مارا یا نہیں، اسی پر عمل نہیں ہو سکا. اب تو کیا جاؤں، فضولیات سے لغویات سے بچنا بہت ضروری ہے. اپنے وقت کو عملی کرے کہ رسالت من نجات. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من نجات کس چیز میں؟ فرمایا عملی کرے کہ رسالت. اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گھر کو وسیع سمجھو، گھر میں نہ باندھے. وقت زیادہ خطیت، اپنے خطیہ پر رویا کرو. یہ نجات کس کو معلوم ہے؟ سب کو معلوم ہونا چاہیے. آج ان معلوم ہو جائے کہ کورونا کی یہ دوا ہے، سب دوڑ کے پہنچ جائیں گے اسپتالوں میں، پہنچیں گے نہیں. لیکن حسد میں اور کبر میں مبتلا سب جانتے ہیں. کس کو فکر ہے حسد کو دور کرنے کی؟ جب یہ حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر کبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا. میں سچ کہتا ہوں، مغوامہ میں تھے، وہاں صدیق صاحب بھی موجود تھے. میری باری بیان کرنے کے میں نے یہی بیان کیا. حضرت سامنے میں نے کہا حضرت کس کو فکر ہے؟ حسد وہ بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. دوستو یہ ہے ہمارا دین، شریعت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اصلاح کا انتظام کر کے گئے ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نبی کا دین ہمارا موجود ہے، کوئی اس پہ انشاءاللہ العزیز اس کو ختم نہیں کر سکتا. الاسلام یعلو ولا یعلا. انشاءاللہ اسلام بلند ہے. اللہ تعالی ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے ہم کو اور آپ کو کالے خیر کی توفیق دی، نیک کام کی توفیق دیا، اس کا شکر ادا کریں تاکہ اور نیک کام کرنے کے حوصلہ بڑھے. مجھے بار بار واقعہ یہ یاد آ رہا تھا، جب مسجد نبوی کی تعمیر کیا ہے شیخ عبدالحمید ترکی نے. اب کیا بتاؤں، ترکی سے وہ یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہ نالائق آدمی ہے، اس کو آدمی جتنا برا کہیں میں نے نہیں بنوایا. مجھے نقل کیا بعضوں نے، روتے ہوئے آئے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے بنوایا. اللہ کا شکر ہے. مجھے یہ بہت قریب یاد آیا، مسجد نبی میں بنوانے والا شخص لیکن اپنے کو اتنا پست کر کے لے آ رہا ہے، مسجد نبی تک پہنچایا، ترکی سے وہاں پہ لے آیا. مولانا عبد المنان صاحب نے بیان کیا تھا، عجیب دردناک، میں بیان بھی نہیں کر سکتا. دوستو بزرگوں، مسجد کی تعمیر بہت بڑی چیز ہے. صاحب مجموع بہار نے لکھا مولانا کہ اگر مسجد نبوی نہ بنوائی گئی ہوتی جس انداز کی ہے تو کتنے لوگوں کا ایمان ختم ہو جاتا. مسجد نبوی کی تعمیر کرا کے کتنے لوگوں کا ایمان مجموع بہار میں گیا کتاب، لیکن ملا نہیں. حضرت نے بہت مجھ سے کہا کہ اس کو تلاش کرو، میں نے دیکھا ہے. دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کوئی کام لیا آپ کا حساب نہیں، اللہ کی توفیق. وما توفیق الا باللہ. اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسجد بن گئی، مہواری بن گئے، ہمارے گاؤں میں بن گئی. کوئی کاوش نہیں کیا. میں سچ کہتا ہوں، جب دارالمعارف کی مسجد بنی، بیان کا موقع ہوا، میں نے کہا میں سب سے بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے لیے مجھے ذلت برداشت نہیں کرنی پڑی، نہ محنت کرنی پڑی، نہ ذلت برداشت کرنی پڑی. محنت بھی کیا، اللہ نے دیا، آتا گیا دیتے. سچ کہتا ہوں. اس کے متعلق کیا کیا آپ لوگوں سے بتلاؤں اپنے حالات، اسی کے متعلق کیا بتلاؤں، کیا ملا، کسی نے کیا دیا، اس کی کیا تشریح سے کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ بالکل اللہ کی طرف سے بنی، یہ آپ لوگوں کی برکت ہے، یہ آپ لوگوں کی برکت ہے. جب میں شروع میں آیا، حضرت ماشاء رسول اللہ صاحب بمرولی میں 4 مہینہ رہے. میری بیوی کا انتقال ہوا، ان کی ماں کا انتقال ہوا. کہاں رہے؟ بمرولی میں. اور سروری بھی آتے تھے. 4 مہینہ بمرولی میں رہے. مولانا مقبول صاحب کے یہاں آتے جاتے رہے. 1-2 مرتبہ وہاں بھی گئے، شاید بھی گئے. میں آنے جانے سے یہاں کے لوگوں سے مناسبت اور کسی طرف تو گئے نہیں. میں حضرت گئے نہیں، یہ بھی سنیے. ارے تھانوی تو بہت گئے، حضرت ایک مرتبہ بھی نہیں گئے. لوگوں نے کہا کہ تھانوی کے زمانے میں کے بعد کوئی آیا نہیں آپ نے. تو مجھ سے لوگوں کا من کہا یہی تو کسر ہے، آپ لوگوں کو بلایا جاتا تو آتے نہیں، آپ لوگ تو کیا ہوگا. تب سے میں جانے لگا. میں نے کہا ٹھیک کر رہے ہیں. میں رہا
बमरौली में 4 महीने आते जाते रहे। उनको तसल्ली कहाँ मिली? बमरौली में मिली। कब्रिस्तान से नहीं चले आए बमरौली में, मालूम होगा कब्रिस्तान से इनकी वालदा का जब इंतकाल हुआ, महबूब है ना यहाँ करीबों के महबूब ये है, इनकी वालदा का इंतकाल हुआ 2 साल के थे। हजरत कब्रिस्तान से घर नहीं गए, सीधे बमरौली आ गए और 4 महीने रहे। तमाम उलमा मशाइख तो खाली बमरौली गांव में पूरा इलाका उससे कुछ न कुछ जरूर मुतासिर हुआ हुए भी नहीं। तो मेरे दिल में आता था, सब लोग आते जाते थे, यहाँ के लोग मौलाना भी जाते थे कर बहुत से लोग, तो मेरे दिल में आता था कि ये तरफ ज्यादा, इस तरफ ज्यादा आदमी हमारे यहाँ कोई अपना इदारा होना चाहिए। कोई मस्जिद इदारा भी नहीं कहता था, मस्जिद कहता था, मस्जिद होना चाहिए। आते आते अब पूरा हुआ। मैं उसी बात से सोच रहा था कि इधर अपने लोग हैं, ये मैं आया हूँ, आपने बुलाया नहीं मुझको, मैं आया हूँ यहाँ। आप लोग महबूब हैं, आप मतलूब है, मैं तालिब हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पर। आपने कभी नहीं कहा कि मस्जिद बनवा दो, जो मदरसा कहा किसी ने नहीं कहा। पूछिए, मैं आया, मैं कहता रहा, अभी सुने हुए भाई उधर एक मस्जिद बननी चाहिए ताकि आना जाना उधर रहे। जब यहाँ देर हुई तब मैंने महवा कहा कि भाई उधर ही आना जाना रखो, थोड़ा सा आना जाना तो दीन की बात कहना। तो अल्लाह ने यहाँ भी बनवा दिया। दूर है ऐसा कुछ नहीं, सब मोटर से अब सब करीब ही है। अल्लाह ताला ने मेरे दिल में दाई जब पूछे 12 साल से मैं कहता था ये चाहता कि इधर एक मस्जिद बन जाए पश्चिम तरफ। अल्लाह ताला ने बनवा दिया, अपने फजल और करम से बनवाया, करम से बनवाया। मेरे अंदर इस्तेताअत नहीं है, मैं तो बिल्कुल मोहम्मद आदमी हूँ, कोई काम नहीं। दाग को कौन देने वाला था? दाग को कौन देने वाला था? अरे खुदा जो दिया तूने। बहरहाल ये अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला ही काबिल शुक्र है, जिससे जो चाहे काम दे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद बन गई, बड़ी मुझे खुशी है, मुसर्रत है। अल्लाह ताला इसको आबाद रखे, नमाजों से आबाद रखे, तिलावत से आबाद रखे, तालीम किताब और सुन्नत से आबाद रखे, एतकाफ़ों से याद रखे। हमारी जिंदगी क्या है मौलाना, दिल ख्वाहिश है कि आबाद रहे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसको तौफीक फरमाए। हर किसी की फजीलत अल्लाह के हासिल है, वो जिसको चाहे जो दे सकता है, कोई उसमें रुकावट नहीं है। इस बिना पर ये जो बन गई मस्जिद हमारे लिए शादी के बाद हमारे बच्चों के लिए, बल्कि तमाम हजरात जो भी मोइन किसी दर्जे में है, सबको अल्लाह ताला अजर सवाब मरहमत फरमाए इंशाअल्लाह। इस बिना पर इसकी खुशी में जो भी आप लोगों से कहूँ, इतनी बात जरूर कहूँगा अपने बनवाने वालों से, खुद अपने से, कि सबको मस्जिद पसंद है, तामीर सब लोगों ने कहा। लेकिन मस्जिद कब हम लोग को पसंद करेगी? जबकि हम उसी के दर्जे का सजदा भी करेंगे। वैसी नमाज भी होनी चाहिए, वैसी तिलावत भी होनी चाहिए, वैसी जिक्रुल्लाह भी होना चाहिए। इस बिना पर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इबादत की ये जगह है। मा खलक़ुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए मौके दिए हैं। हरम इबादती के लिए तो है, मस्जिद नबवी में इतना सवाल इबादती का है, बल्कि मुकद्दर इबादती के लिए तो है। ये मस्जिदों का भी एक दर्जा है और अल्लाह ताला की ये मस्जिदें बहुत पसंद है। बेहतरीन जगह मस्जिद ही है। इस बिना पर इस जगह की कदर भी होनी चाहिए। इस जगह की कदर का मतलब इसको आबाद रखने की भी कोशिश करना चाहिए, खुलूस के साथ, जहां तक हो सके नमाज खुशू के साथ हो। कद अफ़लहल मुमिनून लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, फलाह पाई उन मुसलमानों ने जिन्होंने अपनी नमाज में खुशू इख्तियार किया है। नमाज के साथ सिर्फ उठना बैठना काफी नहीं, बल्कि तादील अरकान के साथ होना चाहिए। सुन्नत के मुताबिक रुकू करो, सजदे करो, सुजदा करो और उसमें खुशू हुजूर अल्लाह ताला का। तेरा इमाम बेहुजूर, तेरी नमाज बेखुशू, ऐसे इमाम से गुजर, ऐसी नमाज से गुजर। मेरे दोस्त अल्लाह में इबादत कर रहा है, इस वजह से हमारी नमाजों में खुशू भी होना, कोशिश तो हो, कोशिश होगी इंशाअल्लाह। कल सब तकबीर तहरीमा की तरफ सोचो कि अल्लाह का के सामने हाथ फैलाए हुए हैं, अब मान रहे हैं,
لکھا ہے علماء نے کہ اگر اس وقت بھی خوشو ہو گیا تو آخر میں چاہے خوشو نہ رہے انشاءاللہ نماز باخوشو سمجھ جائے گی. اس بنا پر ان چیزوں کا تلاوت کا بھی اہتمام ہو، ذکر کا بھی اہتمام ہو، جماعت کا بھی اہتمام ہو. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسجد تمام لوگوں کے لیے، اطراف کے لوگوں کے لیے، ساری دنیا کے لیے خیر کا سبب بنائے. کتنے فتنے ہیں، فتنے آتے رہتے ہیں، ان فتنوں سے پناہ اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء. اللہ تعالیٰ بری گھڑی سے ہم لوگ کو محفوظ رکھے، بری رات سے ہم لوگ کو محفوظ رکھے. یہ ہے ایک مسجد جو ماہروا میں بنوائی ہے حضرت کی صاحبزادی عقیلہ خاتون، ان کی والدہ کے نام ہے عقیلہ کے نام سے. یہ مسجد دوسری عبداللہ کی ماں ہے. ہمارے لڑکے سعید نے، جو ان کے لڑکے، انہوں نے کہا کہ اب خالہ کے نام یعنی دوسری ماں کو خالہ ان کے نام سے کر دیا. میں بھی راضی ہو گیا، ٹھیک بھائی ہم لوگ کی خواہش ہے تو ٹھیک ہے. وہ بھی دیندار تھی، اس موقع پر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بہت دیندار تھی. تلاوت کی میں سمجھتا ہوں 4 یا 5 آنا روشنی سی ہوئی آپ میں، لیکن اسی میں تلاوت کرتے رہے. ابھی عبید اللہ نے جا کے پڑھا دیا، اسی میں تلاوت کرتے رہے. بہت ہی مصیبت زدہ تھی آنکھوں کے اعتبار سے، لیکن تلاوت کی پابندی اس بنا پر ان کے لیے ہمارے لڑکے مقبول نے لیا تھا، زمین اسی لیا تھا انہوں نے. پریشانی میں آ گئے تو میں نے کہا ہم کو دے دو اس کو، دیا تو اپنے مکانوں میں بنوا لیا. پھر مقبول کو محبوب کی زمین دے دیا ہم نے. وہ مقبول کی زمین سب کے سامنے، وہ مقبول کی، یہ محبوب کی زمین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر بنوا دیا، اس کے معاملے نے کر دیا. تو ہم خوشی سمجھتے ہیں. انہوں سے کہا بھائی تم لوگ جو چاہو کرو، اب اتنا زمین ہے ہماری، جو چاہو کرو، اب جو چاہے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے، اس مسجد کے بنانے کو ہمارے لیے موجب اجر و ثواب بنائے، سعادت فرمائے. آپ سب اللہ حاضر ہوئے، محبت سے آئے، سن بھی رہے ہیں. اگرچہ یہ مضمون میرے ذہن میں بالکل نہیں تھا، آپ برکت سے میرے مضمون میں یہ کچھ نہیں. عما قدر جن کے وجہ سے عبادت کہتے ہیں. اس کو علماء سمجھیں گے ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے یہ ہے عبادت. اور اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے ہم راضی ہو جائیں وہ عبودیت ہے. اب عبادت تو عبادت کو بھی جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے عابد کہا گیا، عبد کہا گیا ہے، عابد نہیں کہا گیا ہے. عبد کا درجہ بہت ہمارے اندر کیوں نہیں چلا کہ کوئی جائے. عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی طرف سے آئے اس پر راضی ہو جاؤ. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا سب سے بڑی بزرگی ہے مجھے. اللہ منی اسرف الصحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالله. اس بنا پر جو مصیبتیں آتی ہیں سب پر آتی ہیں، انبیاء پر آئی ہیں، اب بھی آتی ہیں، آتی رہیں گی. مسجد نبوی میں تھا مولانا عاشق علیہ صاحب کی کتاب کسی نے کہا کہ حضرت یہ پریشانیاں آئی ہیں. کہا یہ پریشانی نہیں تم بتا رہے، کہا یہ تو 14 سال سے پریشانی آ رہی ہے، برداشت کرو، عمل کرو جا کے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور اس مسجد کو آباد رکھے. آپ سبھی لوگوں کی توجہ کے محتاج ہیں. ہم لوگ تو نہیں آ سکتے ہمیشہ. یہ مسجد میں محتاج، ہم مسجد کے محتاج اور یہ ہماری محتاج. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو باقی رکھے. بات ملتوی ہوتی ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، برقرار رکھے، نماز کے ساتھ برقرار رکھے، تلاوت کے ساتھ برقرار رکھے، جماعت کے ساتھ برقرار رکھے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر و ثواب دیں. اور ہم سب یہ مجمع جو ہے سب اپنوں کا مجمع ہے، یقیناً اپنوں کا مجمع ہے. اس طرح ہم سب مل کے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ عافیت دے، سکون دے، صحت دے اور تمام قوت دے. اور تمام لوگوں کی درخواست ہے بس یہ اللہ تعالیٰ ضرور شریف کا کسی دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ولله القدر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام اصحاب کرام اولیاء اللہ کے طفیل میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما اور یہ جو کام ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے اور اس کے برکات سے ساری امت کو مستفید فرمائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین